بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ لوگ۔ کزن کی شادی ہے، مجھے آئی برو بنوانی ہے، کون سا روز روز بنواتی ہوں؟ اچھا چلو میں چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ گودنے گدوانے یہ ان شخص کے بارے میں فرمایا جو اپنے جسم پر ٹیٹو وغیرہ بنواتے۔ اس کو جسم پر بنانے والا اور اس کو بنوانے والا دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور ساتھ ہی فرمایا بال نوچنے والیوں پر بھی اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ یہ بال نوچنے والیوں ان عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے جو اپنی آئی برو بنواتی ہیں محض خوبصورت دکھنے کے لیے۔ دیکھیں ایمان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر بعض عورتوں کی آئی برو اس قدر وسیع ہو جس سے ان کے چہرے کی شباہت مردانہ طور پر نظر آنے لگے یا ان کے خاوند اس کی وجہ سے کراہیت محسوس کریں تو پھر آپ شوہر کی اجازت سے اس کو ترتیب میں لا سکتی ہیں۔ واضح رہے یہ عمل شادی شدہ عورتوں کے لیے میری ان تمام مرد حضرات سے گزارش ہے، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیگمات کو اس طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیا کریں، جبکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم ایسی عورتوں کو اپنے ساتھ بھی نہ رکھیں۔ اس کی وضاحت میں آپ کو آگے چل کر حدیث سے دے دوں گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور یہ الفاظ آپ کو مروا دے گا۔ ارے چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، سال پیچھے تو شادی تہوار آتے ہیں، لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں آئی برو کا ٹرینڈ مردوں میں بھی عروج پکڑ چکا ہے۔ پھر فرمایا حسین اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والیوں پر بھی لعنت فرمائی۔ اور آج ہماری انڈسٹری ہو یا تھوڑے پیسے والے لوگ ہوں، دانتوں کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی نکٹی اور چپٹی ناک کی سرجری کروانے میں ایک دوسرے سے ریس لگا رہے ہیں کہ ان کی ناک برج خلیفہ کی طرح سیدھی کھڑی ہو جائے۔ ہائے افسوس، اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ تمہیں اپنے رب کی تخلیق اور بناوٹ میں کمی لگتی ہے کیا جو یہ سب کرتے ہو؟ دیکھیں دین اسلام میں ہر اس کام کی اجازت ہے جس کے نہ کرنے سے آپ کی جان پر بن آئے۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون جن کا نام ام یعقوب تھا، ان کو یہ ساری بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صحابی رسول تھے۔ اس نے آ کر کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے تو شروع سے آخر تک سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، مجھے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ملا۔ انہوں نے فرمایا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے یہ مسئلہ مل جاتا، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا؟ رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس نے کہا جی ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کے گھر والے یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھ لو۔ اس نے جا کر دیکھا تو اسے کوئی ایسی بات
نظر نہ آئی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے واپس آ کر کہا مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ بات اسی طرح ہوتی جس طرح تو کہتی تھی تو وہ بیوی ہمارے ساتھ نہ رہتی۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اگر بات کچھ سمجھ میں آئی ہو۔ اللہ حافظ۔